السلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 5 اپریل بروز پیر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ ویکسین لگوانا لازمی ہے یا ہر شخص کی اپنی مرضی؟ سفارت خانہ پاکستان الریاض کی جانب سے اطلاع عام۔ رمضان سے قبل غلاف کعبہ کے 5 روزہ صفائی مہم۔ ہر روز کورونا کے نئے کیسز بڑھ رہے ہیں، صورتحال تشویشناک ہے۔ وزارت صحت سعودی عرب میں کرکٹ کو مقبول بنانے اور بڑے ٹورنامنٹ کرانے کا منصوبہ۔ عمرہ زائرین تنقل ایپ کے ذریعے ویل چیئر کی سہولت سے کیسے فائدہ اٹھائے؟ ایک ہفتے میں کورونا SOBs کی 27,000 خلاف ورزیاں۔ قومی ثقافتی ایوارڈ کی اختتامی تقریب 19 اپریل کو ہوگی۔ جعلی زمزم کی 130 بوتلیں ضبط کر لی گئی۔ رمضان میں عمرہ زائرین کے استقبال کے لیے تیار ہے وزارت الحج اور عمرہ۔ جدہ کے تاریخی علاقے میں عوامی بازار بند۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو جوائن نہیں کیا ہے لائک اور سبسکرائب کی شکل میں تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ ویکسین لگوانا لازمی ہے یا ہر شخص کی اپنی مرضی؟ سعودی وزارت صحت کی ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں گردش کرنے والی ایک اہم سوال کا جواب دیا ہے۔ پوچھا گیا تھا کہ کیا کورونا ویکسین لینا لازمی ہے یا ہر شخص کی اپنی مرضی ہے، اور کیا ویکسین نہ لینے والوں کو بعض سہولتوں سے محروم کر دیا جائے گا؟ اجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کی ترجمان نے کہا کہ وزارت صحت ان اداروں کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں جو یہ پابندی لگا چکے ہیں کہ ان کے وہی لوگ آ سکیں گے جو کورونا ویکسین لگوا چکے ہو۔ کئی ادارے اپنے یہاں آمد و رفت کے لیے بعض پابندیاں خصوصاً اپلیکیشن کی شرط بھی لگائے ہوئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ کورونا ویکسین بنیادی طور پر لازمی نہیں بلکہ ہر شخص کی اپنی مرضی ہے، تاہم ویکسین بے حد اہم ہے اور معاشرے میں اس کا شعور مؤثر ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں تقریباً 50 لاکھ کورونا ویکسین دی جا چکی ہے۔ سفارت خانہ پاکستان الریاض کی جانب سے اطلاع عام۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں موجود پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے سرکولر جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سفارت خانہ پاکستان الریاض کی کونسلر ٹیم بتاریخ 10 اور 9 اپریل 2021 کو سکاکا الجوب ریجن کا دورہ کرے گی۔ دورے میں پاکستانی کمیونٹی کو دستاویزات بشمول مختار نامے وغیرہ پاسپورٹ پر محدود مدت کے لیے توسیع ایکسٹینشن اور دیگر کمیونٹی خدمات پر اہم کی جائے گی۔ کونسلر ٹیم پندق اندلس سکاکا میں جمعہ مبارک 9 اپریل کو صبح 8 بجے سے دوپہر 4 بجے اور ہفتہ 10 اپریل کو صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک خدمات انجام دے گی۔ سفارہ الریاض کی جانب سے جاری کردہ دوسرے سرکولر میں کہا گیا ہے کہ سفارت خانہ پاکستان ریاض کی کونسلر ٹیم بتاریخ 9 اور 10 اپریل 2021 کو الجوبیل ریجن کا دورہ کرے گی۔ دورے میں پاکستانی کمیونٹی کو دستاویزات بشمول مختار نامے وغیرہ پاسپورٹ پر محدود کے لیے توسیع ایکسٹینشن اور دیگر کمیونٹی خدمات پر اہم کی جائے گی۔ کونسلر ٹیم التمیمی کمپاؤنڈ الجوبیل میں جمعہ مبارک 9 اپریل کو صبح 8 بجے سے دوپہر 4 بجے اور ہفتہ 10 اپریل کو صبح 8 بجے سے دوپہر 10 بجے تک خدمات انجام دے گی۔ یہ سفارت خانہ الریاض کی جانب سے جاری شیڈیول ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر الجوبیل ریجن میں آپ رہتے ہیں اور سکاکا اور الجوب میں آپ رہتے ہیں تو 9 اور 10 اپریل کو وہاں سفارت خانہ کی ٹیم آئے گی۔ 9 اور 10 اپریل کو آپ جا کے وہاں پر اپنے پاسپورٹ کے ایکسٹینشن بھی کر سکتے ہیں اور دیگر خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان سے قبل غلاف کعبہ کی 5 روزہ صفائی مہم۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کے انتظامیہ نے اتوار کو غلاف کعبہ کی صفائی اور اصلاح و مرمت کے 5 روزہ مہم کا آغاز کیا ہے۔ یہ کام ماہ رمضان کے استقبال کے لیے کیا جا رہا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق 14 ماہرین غلاف کعبہ کی صفائی اور اصلاح و مرمت کا کام انجام دے رہی ہے، جبکہ اسٹینڈرڈ کنٹرولر اور ہیلتھ ایکسپریس کام کی نگرانی کر رہی ہے۔ مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی اصلاح مرمت کے ادارے کے انچارج فہد الجابری نے بتایا کہ کام کی شروعات غلاف کعبہ کو گھسنے کے لیے مختلف چھتوں سے اس کے بند کھول کر کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اصلاح و مرمت کی کارروائی مکمل کر کے غلاف کعبہ کی صفائی ہوگی اور گرد و غبار ہٹایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام 24 گھنٹے انجام دیا جا رہا ہے، کہیں ضرورت پڑی تو سلائی کا کام بھی ہوگا اور اگر کہیں کٹ ہوا تو اسے رفع بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے اطمینان دلایا کہ یہ کام 20 سالہ تجربہ رکھنے والے ہنرمند انجام دے رہے ہیں۔ ہر روز کورونا کے نئے کیسز بڑھ رہے ہیں، صورتحال تشویشناک۔ وزارت صحت سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے کہا ہے کہ ان دنوں سعودی عرب میں کورونا وبا کے حالات اپریل 2020 سے ملتے جلتے لگ رہے ہیں۔ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کی پابندی ناگزیر ہے۔ اخبار 24
پور کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے اتوار کو مملکت میں کرونا وبا کی نئی صورتحال سے متعلق پریس کانفرنس کی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ سال رواں کی شروع سے کرونا وائرس کے نئے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار ایسے ہے جیسے کہ گزشتہ برس ان دنوں ریکارڈ پر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل جو حالات ریکارڈ پر آ رہے ہیں وہ کرونا وبا کی شروعات سے بڑے ملتے جلتے ہیں۔ ان دنوں وبا کے خطرات کا شعور اور اس سے نمٹنے کے لیے آگاہی بڑھی ہے۔ اس کے باوجود ہر روز کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ العبدالی نے کہا کہ تمام معاملات پر بھیڑ افسوسناک ہے، یہ لاپرواہی وبا کو پھیلنے کا باعث نہ بن جائے۔ العبدالی نے تمام غیر ملکی اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ احتیاطی تدابیر زیادہ سے زیادہ اپنائیں۔ سعودی عرب میں کرکٹ کو مقبول بنانے اور بڑے ٹورنامنٹ کرانے کا منصوبہ۔ سعودی عرب کے معروف انگریزی اخبار عرب نیوز کو سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن نے نیشنل ٹیم کے آفیشیل میڈیا پارٹنر کے طور پر منتخب کیا ہے۔ سعودی عرب میں دہائیوں سے کرکٹ زیادہ تر جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کھیلتے آئے ہیں، تاہم اب مملکت میں کرکٹ کے شعبے میں مزید کام کیا جائے گا جس سے مزید لوگ اس کھیل میں دلچسپی لیں گے۔ سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ سعود بن مشعل ال سعود کے مطابق سعودی عرب میں عوام کی کرکٹ میں دلچسپی کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور اس کے لیے زبردست مقابلے اور بڑے ٹورنامنٹ کا انعقاد بھی ہوگا۔ عمرہ زائرین تنقل ایپ کے ذریعے ویل چیئر کی سہولت سے کیسے فائدہ اٹھائے؟ سعودی عرب میں مقدس مساجد کے انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد الحرم آنے والے 35 ملکوں کے 66,367 زائرین تنقل ایپ سے استفادہ کر چکے ہیں۔ ان میں سے 27,288 نے عام ویل چیئر سے فائدہ اٹھایا ہے۔ انتظامیہ نے زائرین کے لیے 5,000 عام ویل چیئر جبکہ بوڑھوں، مریضوں اور معذوروں کے لیے 3,000 الیکٹرونک ویل چیئر پر اہم کر رکھی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ادارے کے انچارج فہد الملکی نے کہا کہ تنقل ایپ کی مدد سے عام اور الیکٹرونک ویل چیئر سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ازدحام سے بچنے کے لیے پیشگی بکنگ اور ٹکٹ اس کے ذریعے خریدی جا سکتی ہے۔ جو لوگ تنقل ایپ کے ذریعے ویل چیئر بک کرا لیتے ہیں یا ٹکٹ حاصل کر لیتے ہیں وہ سماجی فاصلے کے مسئلے سے دوچار نہیں ہوتے اور بھیڑ بھاڑ کے مسئلے سے بچ جاتے ہیں۔ الملکی نے بتایا کہ مسجد الحرم کے ماہر 3 پوائنٹ ویل چیئر حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ سب سینیٹائز ہوتے ہیں۔ 180 سے زیادہ انچارج، ٹیکنیشین اور دفتری کارکنان زائرین کو خدمات پر اہم کر رہی ہے۔ ایک ہفتے میں کرونا SOBs کی 27,000 خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران کرونا SOBs کی 27,000 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ دارالحکومت ریاض میں 8,800 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی، مکہ مکرمہ میں 6,000، الشریقیہ میں 3,700 خلاف ورزیاں سامنے آئی جبکہ نجران میں سب سے کم 140 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی۔ وزارت داخلہ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی ہدایت کی ہے کہ وہ متعلقہ اداروں کی جاری کردہ ضوابط کی پابندی کرے اور وبا سے بچاؤ کے لیے مطلوبہ ضوابط کا احترام کرے۔ قومی ثقافتی ایوارڈ کی اختتامی تقریب 19 اپریل کو ہوگی۔ سعودی عرب میں قومی ثقافتی ایوارڈ کی اختتامی تقریب پھر 19 اپریل کو ریاض ڈپلومیٹک زون میں ہوگی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان قومی ثقافتی ایوارڈ پروگرام کی اختتامی تقریب کی سرپرستی کرے گی۔ جعلی زمزم کی 130 بوتلیں ضبط کر لی گئی۔ مکہ مکرمہ میں میونسپلٹی نے جعلی زمزم کی 130 بوتلیں ضبط کر لی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی اور صحت معیارات کی پابندی کیے بغیر زمزم فروخت کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ اس ضمن میں 130 بوتلیں ضبط کر کے طلب کر دی گئی جنہیں زمزم کہہ کر فروخت کیا جا رہا تھا۔ یہ ملاوٹی زمزم کی بوتلیں تھے جو نامعلوم ذرائع سے حاصل کیے گئے، نیز انہیں صحت کے حصولوں کے مطابق اسٹور نہیں کیا گیا۔ بلدیہ نے کہا ہے کہ اسی طرح ٹیلے لگا کر کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے۔ رمضان میں عمرہ زائرین کے استقبال کے لیے تیار ہے وزارت الحج اور عمرہ۔ وزارت الحج اور عمرہ نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ موسم کے آغاز کے لیے تیار ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نائب وزیر الحج اور عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ زائرین کے استقبال کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ رمضان المبارک میں عمرہ موسم کے آغاز کے لیے جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔ عمرہ زائرین کو بہترین خدمات پر اہم کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حرم مکی شریف میں کام کرنے والے تمام افراد کو ویکسین لگوائی جا چکی ہے۔ جدہ کے تاریخی علاقے میں عوامی بازار بند۔ سعودی عرب میں جدہ میں میونسپلٹی نے شہر کی تاریخی علاقے کے ایک عوامی بازار کرونا SOBs کی خلاف ورزی پر بند کیا ہے۔ سماجی فاصلے کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی
جدہ التاریخیہ بلدیہ کے چیئرمین انجینئر سامی ملا نے بتایا کہ انسپیکٹر نے بازار کے تفتیشی دورے کے موقع پر یہ بات ریکارڈ کی کہ دکاندار عوامی بازار میں سماجی فاصلے کی پابندی نہ کر رہے ہیں اور نہ گاہک اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ عوامی بازار میں زبردست رش تھا، یہ صورتحال دیکھ کر پورے بازار کو بند کر دیا گیا۔ جی تو دوستو، یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔